السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسی کے شر سے بچنے کا نبوی نسخہ۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی ہے۔ میں نے بہت خوشامدیں کی، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ دن رات مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا۔ فرمایا، میں تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو آ کے پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہو، کہنا کہ پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو۔ اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا؟ گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں پڑا ہے؟ اس نے کہا، جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے۔ تو جو سنے وہ کہے، لعنت اس پڑوسی کے اوپر جو آ رہا ہے، واقعہ سن رہا ہے، لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں۔ لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی موذی عاجز آیا، اس نے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا، بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا، پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا، حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا، سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ تو تدبیر کار گر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے سے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق اللہ سے نہ رہے، پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں، چلاکی و عیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے، عقل مندی اور چیز ہے۔ چلاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کا مضمون دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 659۔